2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، 5 سال کے بعد تو مجھے اس کا فون آیا، کہا جی میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے اور ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جو چین میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دل کا بجھنا جو میرے بیٹے کی موت کے بعد جو میری کیفیت ہے وہ میں آپ کو تو ظاہر نہیں کر سکتا، نہ میں دکھا سکتا ہوں، لیکن مجھے تو ساری دنیا میں رات ہی رات نظر آتی ہے، دن نظر ہی نہیں آتا۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ تو میرے عزیزو، اچھی مسلمان بنو، اچھی خاتون بنو، اچھے انسان مرد بنو۔ اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا دو۔ یہ قانون بناتے ہیں آپ کے کالج کا، آپ اس کی خلاف ورزی کریں، زیادہ کریں گے تو آپ کو نکال دیں گے۔ تو جس رب کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکے ہوئے ہیں، سورج جھکا ہوا ہے، چاند جھکا ہوا ہے، دن اور رات کا نظام جھکا ہوا ہے، جس کے سامنے سمندر تابع ہیں، ہوائیں تابع ہیں، جانور تابع ہیں، چوپائے تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، جس کی سلطنت بحر و بر پر ہے، جس کی سلطنت ارض و سما پر ہے، جس کی سلطنت مشرق و مغرب پر ہے، جس کی سلطنت شمال و جنوب پر ہے، جس کی سلطنت اوپر اور نیچے تک ہے، جو رات کے اندھیروں میں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کو اجالوں میں دیکھتا ہے، میری زبان کے بول کو جس طرح سنتا ہے ایسی میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی وہ صدا کو سنتا ہے۔ وہ اوپر کے نظام کو سنبھالتا ہے تو نیچے سے غافل نہیں، وہ نیچے والوں کو سنبھالتا ہے تو اوپر والوں سے غافل نہیں ہے، وہ انسانوں کو سنبھالتا ہے تو جنات سے غافل نہیں ہے، وہ جنات کو سنبھالتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہے، وہ جانوروں کو سنبھالتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں ہے، وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے، وہ صحراؤں کو سنبھالتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہے، وہ جنگلوں کو سنبھالتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو بادلوں سے غافل نہیں ہے، وہ بادلوں کو برساتا ہے تو وہ ہواؤں سے غافل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اتنا بھی نہیں ہوتا، وہ نہ اونگ ہے، نہ نوم ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت۔ اور عجیب بات، اب سب بچے بچیاں پروفیسر سارے ہم جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ ہے نا، ہر جاندار جگہ گھیرتا ہے۔ میرا خالق اور مالک وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کا شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت سنانا تھی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اس کو میرے نبی نے بیان کیا، اول اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، میں تو کسی مکان میں نہیں رہتا ہوں، کسی جگہ میں نہیں رہتا ہوں، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ کیا چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد،
غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، کتنے بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے۔ اے امت محمد، تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط اور جن کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ عائشہ، حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ کہنے لگے ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ میرا عاصم کہا کرتا تھا کہ بابا، اللہ کے اس نبی کے اس بول میں کتنی تسلی ہے، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے باپ کے کرب کا آخری دن، موت تک کی جنگ ہے اپنے آپ کے ساتھ، اس میں راحتوں کو قربان کرنا، اپنی ذات یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش، اللہ ہم سے کہے شاہ کیا بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رواجی طریقے، رسمی طریقے، ان پر چلنا آسان ہوتا ہے، چل جو رہے ہوتے، لیکن نئے راستے تلاش کرنا، منزل کو متعین کرنا، پھر اس پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ مشکل کام، آسان نہیں ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ مشکل میں ڈالے گئے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ کیا بات کر رہے ہو، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادے نے بھی یہ کبھی نہیں کیا، تو یہ تم وجدنا علیہا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادے جو کر رہے تھے ہم وہی کریں گے، تم یہ کیا لے کر آ گئے ہو۔ تو ایک اور جگہ آتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ قرآن پاک سے دیکھیں تو ہر قوم یہی بات نبیوں سے کرتی رہی، اور دوسری کیونکہ انبیاء کے ماننے والے کمزور لوگ پہلے ہوتے ہیں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ یہ کیا کمی کمین تمہارے ساتھ ہیں، تو تیرے پیچھے چل کے ہمیں کیا ملے گا۔ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کی دعوت دینے پر مدینے پہنچے تو آپ کو دیکھا ایک گلی میں ایک عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آپ سے باتیں کر رہی تھی، تو کہنے لگے یہ تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو
یہ اس طرح گلی میں ایک عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی. آپ سے ملا، آپ اس کو لے کر آئے اور اپنا سرہانہ پیش کیا. اس کو سرانے پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. کہنے کہ پھر یہ دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ ہوتا تو نیچے نہ بیٹھتا. تو آپ نے دعوت دی تو انہوں نے کہا انی علی دین، میں بھی ایک دین والا ہوں. تو آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترا اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم وقد رمتہم العرب. سمجھ گئے نا؟ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، تو عربی ٹھیک پڑھی ہے میں نے اس. اچھا، تو وہ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترا من قلت عددہم وکثرت عدوہم ولعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترا ان السلطان فی غیرہم. تو عدی کہنے لگے میں تو ہل گیا کہ یہی باتیں میرے اندر تھیں، کیونکہ اس نے کسریٰ اور قیصر کے جاہ و جلال دیکھے تھے، اور کسریٰ بھی خسرو پرویز جس جیسے بادشاہ دنیا میں بہت کم آئے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ عدی واللہ، پہلے کہنے لگے ارأیت الحیرہ، کہنے لگے دیکھا تو نہیں سنا ہے. فرمانے لگے تخرج الضعینۃ منہا فی حلیہا وحللہا. میرے رب کی قسم، کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں. دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں، اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے. وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی. اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے. اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو. یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماریا پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے. عربی بھی اچھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے. اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے. فارسی کی بھی شد بد لی. میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں. یہ تو میری زبان. انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح کہ نہیں. میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد. مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں قونیہ میں. ترکی کا شہر ہے قونیہ، ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں. مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا. یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی. پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا. سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا. مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی. ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق. تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم. مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا. شمس تبریز دیہاتی ہولیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا. تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے اینچیس کتابیں پڑھی تھی نا، اینچیس یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ایہاں اس کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے
انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے ہاؤس میں گر گئی. تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مراد ایک ہی کیت یہ کڑا کوئی ہن کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لواں. وہ یہ تو نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی جہد برباد کر. مسکرائے، پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھ. مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے کہ یہاں است کہ تو نمیتا نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا. پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح. مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے. میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو. ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگائے گا تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا ہے اقرؤوا کتابیہ. وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت؟ وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی. اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں. تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف. دیکھو اچھو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے. مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے. جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہو گئی. تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. کیا اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو. ہنیا کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانا کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر. آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بےچینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں. ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا. میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زالوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں. ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک راستہ ایک، اللہ ایک راستہ ایک. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ، محمد، احمد 4 مل کے 12 بنتے ہیں. جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا. اور یہ اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو. آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے.
تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں. یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے. میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے, مجھے کوئی جاب مل جائے, مجھے کوئی جاب مل جائے. میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے. اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد, علم کی بنیاد, علم کی بنیاد پر. جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی. اب علم والے بنو, صرف ڈگری والے نہ بنو, علم والے بنو, علم والے بنو. وعلم آدم الاسماء كلها. اقرأ. قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں, پہلی 3 سطروں. ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے, 25 سے 30 ارب سال ہوئے. تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے. تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے. اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں, 25 ارب سال, 30 ارب سال, اس سے 1000 سال پہلے جب زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, سیارے, جبریل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, جنت, دوزخ, آگ, پانی, مٹی, ہوا, کچھ میں سے اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے, پہلی 3 سطروں کی وجہ. کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے, صرف یہی ہے. اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے, وہی احکام ہیں, وہی حلال حرام. ایک حدیث اور سناتا ہوں, پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا, میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے. جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے, کبھی پھول کہتی ہے, کبھی مکھن کہتی ہے, کبھی پیڑا کہتی ہے. تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی, تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے, مختلف نام دیتی. تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد, احمد, ماہی, حاشر, عاقب, فاتح, خاتم, ابو القاسم, طہ, یاسین. یاسین میری بات ذہن میں رہے گی, یاسین, ٹھیک, میرے نبی کا نام ہے. طہ میرے نبی کا نام ہے. یاسین. اس کے علاوہ مزمل, مدثر, شاہد, مبشر, نذیر, داعی اللہ, سراج منیر, عزیز, حریص, رؤوف, رحیم, رحمت للعالمین, بشیر و نذیر. یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس میں ایک نام ہے یاسین. اب زمین آسمان بنے نہیں, اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین. میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین, مجھے قرآن حکیم کی قسم, آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے, موجود ہے. اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں, پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین. وہ ایک آئے گا, وہ میرا رسول ہے, وہ آ چکا ہے, وہ سامنے ہے, اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین, آپ میرے عالی شان رسول ہیں, علی صراط مستقیم, اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین. کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر. تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا. جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم
اپنی بیگم کو مہر ادا کرو. ہم مہر اس وقت سے چلا تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر ہے. یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے. تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا. سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی. یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے. آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا. میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا. آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. یا وہ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی. سارے نام پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی. اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، ٹھیک، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی. تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں. دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4. محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال. احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال. تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، طول کے ہمیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کے. جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی. پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے. کچھ زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے